آپ جو ہے اتنے شارٹ ٹائم پہ شارٹ نوٹس پہ آئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے بلوچستان کا، اور بلوچستان کا ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ہے اس کو بنانے میں یقیناً مشکلات ہوتی ہے. اس میں دو سیریس ایشو ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 600 بلین سے زیادہ ہے، اور ہمارا جو اوور آل سائز ہوتا ہے وہ اس سال اباؤٹ 1 ٹریلین ہوگا. یعنی آپ کا 2/3 بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سیلریز کی مد میں، باقی گرانٹس اور ان کی مد میں چلا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کوشن جو 300 ارب روپے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے NFC کی مد میں جو 9 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ریونیو جنریشن اتنی نہیں ہے جس طرح باقی پروونسز کی ہے. اس سلسلے میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ملازمین جتنے بھی ہیں، ملازمین طبقہ ہے، ان کی ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کے مطابق ان کو تنخواہیں دی جائے. لیکن گورنمنٹ کے پاس چونکہ کوشن اتنا نہیں ہوتا. اس مرتبہ جو گرینڈ الائنس ہے ان کے ساتھ کل سے ہمارے مذاکرات جاری ہے. 3 دور مذاکرات کے ہوئے، اور انہی چیزوں پہ ہم نے کنونس کیا. تمام مسائل جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیں وہ ہم نے بتائے، اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی بتائی ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے. کوشش یہی کرتی ہے کہ ملازمین کو ریلیف دے جس بھی صورت میں ہو. تو کل کی مذاکرات کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں گرینڈ الائنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کا، ان کی لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی کہ آج مختلف ان کے ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے، انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کرنا تھا، وہ مؤخر کر دیا. وفاقی سطح پہ جو بھی سیلری میں انکریمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے. اور باقی جو ان کے حل طلب ایشوز ہیں ان کے حوالے سے سندھ بلوچستان سے ہماری بات ہوئی کہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کریں گے، اور ان کے مسائل کو ہم بیٹھ کے وہ حل کریں گے، چاہے وہ جن بھی ڈپارٹمنٹس کے ہوں، جس بھی حوالے سے ہو، جن میں فائنینشیل امپلیکیشنز ہو یا باقی لیجسلیشن کے حوالے سے ہو، رولز ریگولیشنز کے حوالے سے ہو. ان سارے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے باہمی رضامندی کے ساتھ، مل بیٹھ کے. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکہ یہ ایک جو کلچر ہے وہ ہم ختم کر سکے. تو میں انتہائی مشکور ہوں گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ کی بات ہے وہ مان لی. جو انکریمنٹ پاسبل تھی وفاقی طرز پہ وہ ہم نے انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہماری بجٹ سپیچ میں وہ اناؤنس ہو. بہت شکریہ آپ کے میڈیا کا. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز جو ہے وہ سماج تک اور مقتدر جو قوتیں ہیں یا جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک ہم ہمیشہ ہماری آواز بنتے رہے اور پہنچاتے رہے. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میڈم منسٹر رائلہ صاحبہ کا اور منسٹر ہیلتھ جناب محمد کاکڑ صاحب کا، منسٹر فائنینس میر شعیب مشروانی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر جو بھی گرینڈ الائنس کے بلوچستان کمیٹی کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک خوشگوار جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا. جس طرح بخش صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر سیل گفتگو ہوئی. ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ محمد کاکڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ریڈکشن الاؤنس ہے،
وہ بالکل وفاق کی طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر وہ ساری ایشوز تھے یا جو ہمارے ریمیننگ 10% ہمارا DRA تھا, ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے. اس کمیٹی کا اعلان جو ہے وہ آج بجٹ سیشن میں ہوگا, اور اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی کیمسٹری کے بعد کے اوپر جو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو یہ پوری ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے وقت صاحب نے بھی رکھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے. میڈم بات کرے گی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹیچر ایسوسیشن بھی تھی, دیگر جو ہے محکمہ کے ملازمین بھی تھے, صرف گرینڈ الائنس نہیں تھی. اگر گرینڈ الائنس اگر مطمئن ہے تو باقی جو محکمے کے ملازمین ہیں جو لیڈران ہے وہ بھی آپ سے مختلف ہو کر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یا وہ احتجاج کریں گے الگ؟ کل وہ جو وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر جو وہ پریس وہ بجٹ آیا تھا وہ اس حوالے سے تھا. بلوچستان گرینڈ الائنس میں کوئی 40+ ہمارے ساتھ بلوچستان بھر کی تمام تنظیمیں ہیں, اور ابھی شاید اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی تنظیم نہیں رہی ہے جو بلوچستان گرینڈ الائنس کے فورم کا حصہ نہ ہو یا ہمارے ہم رجسٹریشن نہ ہو. بلوچستان گرینڈ الائنس بلوچستان میں موجود تمام تنظیموں کے ایک نمائندہ فورم ہے, اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ڈیسیجن جو یہاں ہوں گے یہ بلوچستان بھر کے تمام ایسوسیشنز, یونینز, لیبر یونینز, فیڈریشنز اور تمام بلوچستان کے تمام ملازمین کی طرف سے. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج آئے, اور جس طرح سے میرے کولیگ نے بتایا آپ کو ہیلتھ منسٹر نے خاکر صاحب نے, دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈس رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں. اور فیڈرل بجٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی بیلنسڈ اور عوام دوست بجٹ لائے ہیں. کوشش کی ہے کافی چیزوں پہ ریلیف دیا ہے انہوں نے. ہمیشہ سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ہمیشہ ریلیف دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ظاہر بات ہے نیگوسیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے فیڈرل نے بڑے اچھے ان کو جو ہے ریلیف دیا ہے سیلری پرسن نے. اب جب یہاں پر یہ لوگ آئے تو ہم سے بات چیت ہوئی, ہم 2-3 دفعہ بیٹھے ان کے ساتھ, تو ان کی بات پتہ چلی اور پھر ہم CM صاحب کے پاس لے کے گئے اس ایشو کو, اور انہوں نے بڑے ہمدردانہ طریقے سے اس بات کو سنا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھی تقریباً ہوئے ہیں. باقی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں, اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور جو بھی منسٹریز کا رول ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ایشوز کو حل کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں, اور ہم نے ایک منسٹر اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں, اور یہ بھی اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے. تو دنیا میں تمام مسئلے جو ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی جو ہے وہ میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ جو 3-4 دور بیٹھے مذاکرات کے, اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اور ان کے مسئلے کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. جو بڑی ڈیمانڈس تھیں جو باقی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی باقی چیزیں بھی جو ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے احتجاج پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا, کیا جو روایت بن گئی ہے اس کے مطابق احتجاج لازمی تھا آپ لوگوں نے جو اعلان کیا, یا پس پردہ کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی باتیں اور بھی جو یونینز کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہماری یہ تحریک جو ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کی, آپ میڈیا سے بہت زیادہ واقف ہو کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ کوئی 4 مہینے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے, جس کے اندر کوئی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اور پورے بلوچستان میں ریلیز ہوئی ہیں, مظاہرے ہوئے ہیں, بلیک ڈیز ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں, اور پریس کلب کوئٹہ کے اوپر اور پورے بلوچستان میں پریس کلبس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنا کیمپس جو ہیں ہم نے لگائے ہیں. یہ پورا ایک تحریک چلا ہے جس کے مختلف پڑاؤ ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہماری تحریک تھی بلوچستان گرینڈ الائنس کی,
یہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے، یہ وہ تمام جو پڑاؤ کے نتیجے میں ظاہر گورنمنٹ کے سامنے تمام چیزیں تھی کہ ملازمین انریسٹ پہ ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہی ڈیمانڈ بہت پہلے رکھ دی تھی کہ ہم ہمارے جو سیلریز کے اندر انکریز ہے یا ڈی آر اے وغیرہ جو ہے ہمیں بالکل اس طرح چاہیے جس طرح وفاق اس کو اعلان کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہماری تحریک چلتی رہی ہے، گورنمنٹ نے اسی چیز کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. سر جامعات کی کیا صورتحال ہے؟ اسکولوں کے لیے فنڈز ہوتے ہیں، کالجز کے ہوتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، چند گنی چنی جامعات ہیں جو روز اول سے رو رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبہ کے حوالے ہوئی، ان کا کیا حال ہے؟ جی میڈم منسٹر. اس میں دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ایچ ای سی جو ہے اس کو فیڈرل سے بھی ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے. اب آج سے کچھ عرصہ سال پہلے جو ہے ہمارے پاس 2-3 جامعات یونیورسٹیز، اور آج جو ہے وہ 11 یونیورسٹیز اور 13 کیمپسز ہیں جو کہ آگے بڑھ کے 17 تک جا رہے ہیں، اور ابھی باقی پائپ لائن میں ہیں. تو فنڈنگ وہی تھی اور جو آج سے 13-14 سال پہلے تھی، اور ہماری تعداد بڑھ گئی. یہ تھا، اور یہ تو جب سے میں منسٹر بنی تو میں نے ہائر ایجوکیشن پہ خاص طور پہ توجہ دی، کیونکہ وہ سارے سڑک پہ بیٹھے تھے آپ کے سامنے، اور میں ہی ہم لوگ گئے. اور تھینکس ٹو آور سی ایم سرفراز بگٹی صاحب، ہم نے انہیں بتایا. شاید چیزیں اس طرح سے پہنچتی نہیں تھیں ادھر اس وقت، کیا مسئلہ تھا، تو ہم نے انہیں بتایا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو ہم نے پہلے ہمیں 1.5 ارب جو ہے وہاں سے ملتا تھا ایس سے، اور 1.5 ارب ہمارا 2.5 ارب. ہماری گورنمنٹ نے اسے 5 بلین کر دیا. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا یونیورسٹیز کے لیے 5 بلین. اور ہم نے ابھی مزید جو کیلکولیشن کی ہے یونیورسٹیز کے لیے، میرا بھی آپ کی طرح یہی کوشچن تھا کہ میرا ٹیچر کو وقت پہ تنخواہ مل جاتی ہے، میرے کالج کو اساتذہ کو مل جاتی ہے، میرا پروفیسر بیچارہ سڑک پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ اپنے طور پہ چلتی ہیں، ان کی اپنی سنڈیکیٹ ہوتی ہے، اپنا سینٹ ہوتا ہے، اپنا بجٹنگ چیزیں ہوتی ہے، جو لیکن ہم گورنمنٹ کے طور پہ ان کو گرانٹ دیتے ہیں، ناٹ ایز. تو ہم نے اس کے لیے اب ہم نے جو یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو جو کوشچن تھا، اس کے لیے اب ہم نے کیلکولیشن کی ہے، اور ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ صرف سیلری کی مد میں کم از کم ہمیں 14 بلین چاہیے. اس کے بعد یہ مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز بھی ہوا ان کے اسٹاف میں، چیزوں میں بھی. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی کیلکولیشن بہتر کر کے بتا دی ہے. دیکھیں اس میں ہم انشاءاللہ ایک اچھی نیوز. اچھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں اہم وزارتیں بھی آپ کے پاس ہیں. آج کا دن بلوچستان کی اہم ہے، کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کی بجٹ آج پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جادیوں کو بھی اعتماد ملی ہے اور اپوزیشن کو بھی اعتماد ملی ہے. لا کیا رہے ہیں جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم سے دیکھیں اس مرتبہ پہلی مرتبہ تمام جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، سی ایم بلوچستان نے ان کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کے بعد، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس صرف 300 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے رہ جاتے ہیں. اب اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے جس سے ایک اچھا آپ کا سوشل اور اکنامک امپیکٹ اس کا ہو، اس کے لیے باقاعدہ جتنے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں دے آر آن بورڈ، اور ان سب کی مرضی سے، صلاح اور مشورے سے جو ہے انشاءاللہ ایک عوام دوست اور بیلنس بجٹ ہوگا، جس سے یقیناً صحت میں اور تعلیم کے شعبے کو جو ہے وہ ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی پریارٹی دی گئی تھی، اس مرتبہ بھی جو ہے ہم نے پریارٹی دی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے، اور بہت سے ایسے اسکیمز ہم لا رہے ہیں جس سے بلوچستان میں یقیناً اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اپوزیشن کو بھی اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو یا ان کے حلقوں میں کوئی بھی فنڈز نہیں دیے جاتے تھے. یہ موجودہ حکومت کی خوبصورتی ہے میر سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو وہ اپوزیشن میں ہے لیکن ان کے حلقے، ان کے عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، تو ان کو بھی جو ہے ایک ریزنیبل بجٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرا سکیں. بلوچستان ہمیشہ دیگر صوبوں کی نسبت بہت کمزور رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا جو کل بجٹ پنجاب کا پیش کیا گیا، یعنی 5000 ارب، یعنی دیکھا جائے ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1000 ارب کا بجٹ
पेश किया जा रहा है, वो भी सरप्लस में अगर देखा जाए तो 900 बिलियन होगा। क्यों वफाक से बलूचिस्तान गवर्नमेंट फंड लेने में कतराती है या मुश्किलात पेश आती है? अगर हम टैक्सेस की बात करें, जिस तरह कराची को अगर फंड दिया जाता है टैक्स कलेक्शन में, बलूचिस्तान में SSGC है, रिकॉर्डिक है, सेंटर है और तीसरी मदात है, क्यों हम अपने इन वसाइल को इस्तेमाल करके वहां से फंड नहीं ले सकते? 1000 अरब एक सूबे के लिए कितना किस तरह खतीर हो सकता है? देखिए, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का NFC का अलग एक फार्मूला है, जिसमें बड़ा चंक जो है वो पॉपुलेशन को जाता है, उसके बाद रेवेन्यू को जाता है, फिर स्कैटर्डनेस के लिए हमारी चूंकि एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो उस लिहाज से हमारा 9.6% जो है हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू का है NFC का हमें मिलता है। तो वो शेयर इतना बनता है, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि NFC में जो हमारी एग्रीमेंट हुई है, टैक्स कलेक्शन यहाँ पे इतना होता नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सिंध जनरेट करता है। अब हम सिंध को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही पंजाब को कर सकते। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिंध की जो है वो रेवेन्यू जनरेशन वहाँ पे ज़्यादा है। हमारी स्कैटर्डनेस और जो स्मॉल सेटलमेंट्स है और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वास्टनेस है, उस वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं और बजट भी कम है उसके डेवलपमेंट के लिए, और इसी वजह से बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। और दुनिया में जो अब इकनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान की जो हालत है मौजूदा इस हालात में, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए हमने प्लान किया है। आप बजट के हवाले से आप महकमा BMA और मैडम करें, क्या टारगेट आप अचीव कर पाए जो आप उन्हें पिछले साल? मैं कहूँगी कि एजुकेशन में, और इसका भी मैं सच आपको बताऊँ कि क्रेडिट अपना एजुकेशन का तो है ही है, लेकिन देखें डेवलपमेंट के लिए हम बहुत से महकमे उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। PND होता है, फाइनेंस होता है, उसकी रिलीजेज होती हैं, वक्त पे रिलीजेज हों, फिर उसके बाद CNW है, अगर जिसको भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है। तो इसमें मीर सरफराज बुट्टी साहब जो हमारे CM हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे तवज्जो रखी, और हम बार बार हमारी मीटिंग महकमों के साथ मीटिंग चीज़ें की, और हम उस डेवलपमेंट के अपने टारगेट को मतलब लाइक आप समझें कि 80-90% 95% अचीव हमारे डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चे बाहर थे 19 नहीं, वो आप उसके लिए कह रहे हैं, मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। बच्चे कितने स्कूल में? अच्छा, हमने अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए 2.9 जो हमारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें मैं बार बार ये बात आपको बता रही हूँ कि वो जैसे यानी 80% बच्चे जो हैं वो कभी स्कूल गए नहीं है, यानी ड्रॉप आउट रेट नहीं है। वो ड्रॉप आउट रेट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हमने अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिसमें से एनरोलमेंट हमारी साल के तौर पे 60% थी, आज वो 90 से ऊपर चली गई। इसमें एक मील प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ जिसको पंजाब और सिंध ने भी बड़ा अपडेट किया है। बच्चों के लिए मील प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम थे, जो कोयटा में शुरू किया, तो वो उन बच्चों को जो मिले, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। इसी तरह हम और भी इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हमारे क्लासेस को जो हमारे एडिशनल रूम्स हैं, वॉश फैसिलिटीज़ हैं, तो मैंने अदर इसकी वजह से मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, सोलराइजेशन पे ला रहे हैं अभी। तो इससे यकीनन कम से फिगर हम नहीं आपको कह सकते कि लाखों लोग बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसकी तरफ यह है कि वालिदैन ने बच्चों को दाखिल करना शुरू। मैडम, पिछले दिनों के घर में डोनर हिंदुस्तान भी गए, हार्वर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा है, जो वहाँ पर मुस्लिम ने अलग से मीटिंग की है बजट के हवाले से, इस हवाले से आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खैर उस मीटिंग में नहीं जा सकी थी मैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। मीटिंग्स तो हमारी हर घर में हो रही हैं। बजट से पहले सारे जो पार्टीज हैं वो अपनी मीटिंग्स करते हैं। ये तो प्रोसेस है बजट मीटिंग, बजट